شہر رمضان، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ ایسے تو سال بھر کے ہر دن ہر رات 23 سال میں کچھ قرآن نازل ہوا، تو ایسے تو 360 کے ہر دن ہر رات کوئی نہ کوئی قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے۔ پورا قرآن 23 سال میں جو نازل ہوا، اور کبھی کبھی وقفے سے آیا، کچھ آیتیں کبھی ایک آیت، کبھی 3 آیتیں، کبھی پوری سورہ ایک ساتھ آ گئی، تو یہ 23 سال میں جو آیا تو آنے کی شروعات رمضان سے ہوئی اور سال بھر 23 سال تک آتا رہا، تو سال کے 360 دن یہ قرآن کچھ نہ کچھ نازل ہوتا رہا ہے۔ ہدی للناس، یہ قرآن پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اے اللہ ہمیں طاقت دے، شکتی دے، صلاحیت دے۔ آتنا الحکمہ، ہمیں حکمت دے۔ فصل الخطاب، ہمیں بولنے کی ایسی شکتی اور طاقت دے کہ ہماری بات دلوں تک اتر جائے۔ قولم بلیغا، دلوں تک پہنچنے والی بات اور قول، ایسے خطاب، ایسا انداز، ایسا بیان کرنا، ایسا واضح کرنا، ایسا کھول کر گیان اور ایمان کی باتیں رکھنا، وہ صلاحیت دے قول بلیغ کہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے۔ وبینات من الہدا، اور قرآن ایسی چیز ہے جو ہدایت کے لیے دلیل دیتا ہے، گیان اور ایمان کی طرف دلیل سے بلاتا ہے، اٹکل پچو نہیں بلاتا۔ والفرقان، اور یہ قرآن فرق کرتا ہے سچ اور غلط میں، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، گیانی اور اگیانی میں، سلامتی میں اور جھگڑے فساد میں، امن میں اور بگاڑ میں، ہر چیز میں فرق کرتا ہے۔ تو ہر چیز کے فرق کو اگر سمجھنا ہے، ترازو اگر لینا ہے، کوئی بیلنس اگر اختیار کرنا ہے، کوئی اگر ایسا تھرمامیٹر، کوئی اگر ایسا موجنے اور ناپنے کا پیمانہ تمہیں لینا ہے، تو قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے قاعدے اور قانون پر آ جاؤ۔ ہر چیز کی اچھائی اور برائی، کمی اور خامی، خوبی، یہ سب تمہیں نظر آ جائے گی، کیونکہ قرآن فرقان ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں فرقان ہے۔ اس پر ہر چیز کو جانچ کر، تول کے، ناپ کر دیکھ لو، یہ کسوٹی ہے، اس کسوٹی کو اختیار کر لو، اور جتنا اس کسوٹی قرآن کے میزان فرقان کے ساتھ ہم جٹیں گے، اتنا ہی حق اور باطل کا فرق ہمارے دلوں میں کھلتا چلا جائے گا۔ فمن شہید منکم الشہر، اب تم میں سے جو رمضان میں زندہ ہو، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ اگر میں زندہ ہوں اور آج روزہ رکھ کر افطار تک نہیں مروں گا، اور ضرور نہیں مروں گا، یہ اگر اللہ سے پکی امید ہے، تو تم ضرور روزہ رکھو۔ فمن شہید منکم الشہر، رمضان کا مہینہ اس کے سامنے آ گئے، رمضان کے روزے کے دن اس کے سامنے آ گئے، رمضان کی عبادت کے اس کے ایام اس کے سامنے آ گئے، اور رمضان میں اگر وہ زندہ ہے تو سمجھ لے اب مرض بھی جانے والا ہے، اب بدن میں کمزوری نہیں، مضبوطی آنے والی ہے۔ اللہ کے تقوی، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تقوی پیدا ہو، تو تقوی کے کئی معنی سے قوت سے بھی نکلا ہے کہ ہمیں اب اللہ سے قوت حاصل ہوگی، اور جب اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تمہیں قوت ضرور حاصل ہوگی، تو ہوگی ہمیں قوت حاصل۔ ہم اپنے بدن کی کمزوری، اپنے ایمان کی کمزوری، ہر قسم کی کمزوری کا علاج رمضان کے اس تقوی سے، سچے مالک سے قوت، اللہ سے طاقت حاصل کر کے، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اے اللہ تیری قدرت میں سے، تیری طاقت میں سے میں تھوڑا سا سوال کرتا ہوں، مجھے بھی طاقت دے دے، قوت دے دے، ایمان اور گیان کی قوت کے بعد بدن کی، سوچ کی، بصیرت کی، سمجھنے کی طاقت دے دے۔ تو تم میں سے جو رمضان میں زندہ ہو فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اب دوبارہ اللہ پہ، یہاں پر پہلے تو چھوڑ دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو مشکل سے روزہ رکھ پاتے تو مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب دوبارہ حکم اللہ قرآن میں دے رہا کہ اب جو بھی زندہ ہو اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ فمن شہیدہ، جو حاضر ہو رمضان میں، رمضان اس کے سامنے پہنچ جائے، لیکن پھر مریض اور سفر والوں کو دوبارہ چھوٹ دے رہا ہے، اور دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو اوپر چھوٹ دی تھی طاقت رکھنے والوں کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی، اور 2 چھوٹ مریض اور مسافر کو دی تھی، تو کئی مریض اور مسافر کی چھوٹ بھی تو ختم نہیں ہو گئی، تو اس بات کو دوبارہ بیان کر دیا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اب اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا واقعی ایسے سفر پر ہو، شرعی سفر پر، اور روزہ رکھنا واقعی اس کے لیے ناممکن ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن اس روزے کو پورا کرے۔ لیکن سفر پورا ہوتے ہی کہ کب موت آ نہ جائے، تو اس دن کی گنتی جتنے رمضان کے روزے مرض
روزے یا سفر میں چھوٹے ہیں اس کو پورا کرے، اور مریض تو بہتر ہے چھوٹا موٹا مرض روزے کے ذریعے ہی دفع کرے۔ یہ عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی ہم پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور آج سائنس نے آٹوفیگی کی تھیوری میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ کینسر جیسا مرض روزے سے دور ہو سکتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے مرض روزے سے دور کیوں نہیں ہو سکتے؟ یرید اللہ بکم اليسر، یہ روزے کا حکم دے کر تمہیں سچا مالک آسانی تمہارے ساتھ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بدن میں بھی آسانی ہوگی، فزیکل فٹنس میں آسانی ہوگی، دنیاوی طور پر ساری آسانیاں ہوگی، اور شریعت کے طور پر، دینی طور پر تقوی پیدا ہوگا۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعِسْرَ، اور اللہ ہمارے ساتھ روزے کا حکم دے کر کوئی تنگی، مصیبت اور مشکل میں ہم کو نہیں ڈالا ہے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم ضرور اس عدت کو پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور جب یہ رمضان کی گنتی پوری ہو جائے تو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے بآواز بلند، قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی کرو۔ اب اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں اور حدیثوں کو لے کر اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں کہ دھیرے تکبیر پڑھنا کہ تیز پڑھنا۔ قرآن کہہ رہا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، تو کرو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے نکلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیر کا اعلان کرتے ہوئے رمضان پورا ہونے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کسی اختلاف میں پڑھ کے شیطانی راستے پر جا کر کہ یہ تکبیر کا اعلان دھیرے بھی کر سکتے یا تیز کر سکتے، فلاں ایسا بولتے، فلاں ویسا بولتے، اور اس میں بھی امت کو جھگڑا دیا اختلاف میں۔ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا قرآن کہہ رہا، اس میں بھی امت کو دو راستے پہ ڈال دیا کہ دھیرے بولنا، تیز بولنا۔ ان تمام چیزوں سے باز آ کر قرآن کی آیت پر عمل کرے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ تکبیرا، اللہ اکبر کبیرا وکبرہ تکبیرا، اس کی بڑائی کا اعلان بلند انداز سے، تیز آواز سے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی تکبیر کا اعلان کرو۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس شکریہ میں جو ہدایت کا سامان قرآن کی شکل میں تمہیں دیا ہے، اس شکریہ کو اگر آواز کے ذریعے تیز آواز سے سچے مالک کی تکبیر بلند کرتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے، اور مسلکی اختلاف میں پڑھ کے کہ دھیرے، کوئی تیز، اور کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ آج تو نظر آتا کہ عید گاہ جاتے ہوئے کوئی کسی کے منہ سے ادا نہیں ہوتا اللہ کی تکبیر۔ اگر اسی لیے جب ہم تیز آواز میں اللہ کی تکبیر نہیں کر رہے تو قرآن کی جو ہدایت کا سامان اللہ نے ہمارے لیے کیا اس کا شکریہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو ہدایت کا سامان اس رمضان میں قرآن کے نزول سے شروع کیا، اور سال بھر 23 سال تک تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئی، سال بھر کے کسی نہ کسی دن میں کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس ہدایت کے انتظام پر اللہ کی بڑائی ہم نہیں کریں گے، اور مسلکی اختلاف میں پڑھ کے کہ تیز بولنا یا دھیرے بولنا، فلاں کے نزدیک ایسا، فلاں کے نزدیک ایسا، اور فقہی تفصیلات میں پڑھ کے اپنے دین کو ڈائنامیٹ کر دیں گے، اور اللہ کے الفاظ اور کلام کا حق ادا نہیں کریں گے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کا اعلان نہیں کریں گے، تو اس ہدایت کا شکریہ بھی نہیں ہوگا، اس ہدایت کا ہمیں فائدہ بھی نہیں ملے گا، اس قرآن کی ہدایت سے ہم سیراب بھی نہیں ہو پائیں گے، اپنے آپ کو اس کے اندر ڈوب کر سچے مالک کی رحمت میں نہیں جا پائیں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگر تم بڑائی کا اعلان کرو گے اس ہدایت کے شکریہ میں تو تمہارے اندر شکریہ کی صفت پیدا ہوگی۔ اے اللہ تو ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دے کہ مسلکی اختلاف کو بھول کر کہ دھیرے بولنا، تیز بولنا آج 1400 سال میں ہم حل نہیں کر سکے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، دنیا کی ہر چیز، ہر جاندار، ہر بے جان چیز اس کی نماز اور اس کی تسبیح، اس کی تکبیر، اس کی تحمید، اس کی حمد کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی بڑائی کا اعلان کرنا، ہر جانور، ہر پرند، ہر چرند، دنیا کے اندر ہر چیز، کلٌ قد علم صلاتہ، اس کی نماز جانتی ہے، اس کی تسبیح جانتی ہے۔ کوئی پرندہ چلا کے کر رہا، کوئی رات میں الگ آواز سے انداز میں کر رہا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی کی کڑک سچے مالک کی تسبیح کرتی ہے جسے سن کے ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہر ایک اس کی تسبیح، تعریف اور عبادت جانتا ہے، نماز جانتا ہے، کر رہا ہے، لیکن بڑی افسوس آج تک مسلمانوں کے اندر نماز کا
طریقے کے اوپر اختلاف ہے، نماز کی تسبیح پر اختلاف ہے، نماز کی رکعت پہ اختلاف ہے، نماز کے ایک ایک رکن سنت نفل پر اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں ساری کائنات تو جانتی ہے اپنی نماز اور تسبیح کو، لیکن مسلمان آج تک کے اللہ کی نماز، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اس کو نہیں جان سکا اور اس اختلاف میں پڑا ہوا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، جب رمضان کی گنتی پوری ہو جائے تو تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، چھوڑ دو سارے مسلک کی جزوی باتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے اعلان کے لیے نکل جاؤ۔ پھر دیکھو زمین پر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، اور اللہ کے ساتھ جو لوگ جٹے ہیں ان کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ انہیں عزت اور شرف بخشتا ہے کہ نہیں۔ تو قرآن کے اندر جو حکم ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو ہدایت کا سامان قرآن کی شکل میں تمہیں دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی وقت تم شکریہ کا حق ادا کرو گے جب اس کی بڑائی کا اعلان عید کے دن نماز عید کے لیے دگانے کے لیے جاتے ہوئے اور راستہ بدل کے آتے ہوئے، تاکہ جھاڑ جھنکار ہر چیز گواہ ہو جائے ہم نے اس کی بڑائی کا اعلان کیا، اور انسان کے کانوں میں بھی بڑائی کا اعلان چلا جائے، اور اس کا آج ہم ترجمہ سیکھیں، معنی اور مطلب تسبیح اللہ اکبر، اس کا جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کا معنی و مطلب، اور جس جگہ پر جس بھاشا کے سننے والے اس بھاشا میں اس کا اعلان کرتے ہوئے جائیں عید کے لیے، تو یہ قرآن کا میسیج پوری دنیا تک پہنچ سکتا ہے۔